वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सियासत के हवाले से। जो दुनिया में इस वक्त हम कह सकते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसमें से जो तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं और उनका क्या मायने हो सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। ख़ास तौर में ऑब्वियसली जब भी बैनुल-अक़वामी दुनिया या बैनुल-अक़वामी सियासत की बात होगी तो अमेरिका उसमें सर फहरिस्त होगा। सुपर पावर है और उसकी अभी भी जो कैपेसिटी है दुनिया में तब्दीली लाने की वो सबके सामने वाज़े है। पिछले एक साल में भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब से हुकूमत संभाली है, उनको अब तकरीबन एक साल होने वाला है, उसमें हमने देखा है कि किस तेज़ी से अमेरिका ही तब्दीलियां ला सकता है और ला रहा है इस दुनिया में। एक तरफ तो आज ही अमेरिका से ये इत्तलात सामने आई हैं कि उन्होंने बहुत से जो ममालिक हैं उनके लिए जो इमिग्रेशन वीज़ा का प्रोसेस है उसको फॉर द मोमेंट रोक दिया है। इन ममालिक में पाकिस्तान का भी शुमार होता है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसके ईरान से भी एक लफ्ज़ी जंग जो है वो हम कह सकते हैं कि जारी है। ईरान में भी हमने इस साल बहुत तब्दीलियां देखी, बहुत डेवलपमेंट्स देखी, चाहे वो इज़राइल और अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला था। उस वक्त भी बहुत गुफ्तगू हो रही थी कि शायद हुकूमत या जो एक रियासत है इस वक्त ईरान में वो अपने आप को पावर में ना रख सके, मगर हमले ख़त्म हो गए। हुकूमत जो थी कमज़ोर ज़रूर हुई मगर फिर भी वो हुकूमत पावर में बैठी हुई थी। मगर फिर जो एक महंगाई का तूफ़ान आया ईरान में, उसकी वजह से फिर हमने देखा कि मुज़ाहरे शुरू हुए ईरान में हर शहर में, और एक और दफ़े लगा कि बहुत एक संजीदा ख़तरा या चैलेंज है ईरानी रियासत को अपने ही लोगों से। फिर ईरानी रियासत का एक हमने रद्द अमल देखा। उन्होंने भी बहुत एक सख्त तरीके से जो मुजाहिरीन थे उनके ऊपर क्रैक डाउन किया। जितने हलाकतें हुई हैं या लोग जाँ बहक हुए हैं उनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। अगर ख़ुद जो वहाँ ईरान में मीडिया है वो कह रहा है कि 100 के करीब हलाकतें हुई हैं, तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें नंबर्स इससे बहुत ज़्यादा हैं। मगर उसकी वजह से लग तो यही रहा है कि कुछ अरसे के लिए अब जो ये मुज़ाहिरे हैं उनमें कुछ उनकी शिद्दत में कमी आई है, बल्कि मुज़ाहिरे कुछ तो रुक भी गए हैं। जब ये सारा मामला शुरू हुआ तो अमेरिका से भी बहुत हम कह सकते हैं सख्त बयानात सामने आए। एक तरफ तो वेनेजुएला में जो एक इंटरवेंशन हम कह सकते हैं अमेरिका की तरफ से हुई, उसके बाद जो अमेरिका है या वाइट हाउस है उसका हमें कॉन्फिडेंस नज़र आ ही रहा था कि वो समझ रहे थे कि शायद अब उनको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर ग्रीनलैंड के ऊपर भी उनके बयानात सामने आए। तो जब ईरान में मामला शुरू हुआ तो वैसे ही हम सभी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे या समझ रहे थे कि अब अमेरिका से ज़रूर रद्द अमल आएगा, और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म के ही बयानात दिए। उन्होंने ईरानी अवाम को भी बहुत हम कह सकते हैं इनकरेज किया, बल्कि उनको कहा कि वो अपने जो सरकारी इमलाक हैं और बिल्डिंग्स वगैरह हैं उन पर वो कंट्रोल उनका संभाल लें। साथ में उन्होंने ईरानी हुकूमत को भी वार्न किया कि वो कुछ ना कहे मुजाहिरीन को, उनको रोके नहीं। अब उसके बाद फिर कुछ लोगों के ख़याल में नरम भी हुए बयानात जो सदर डोनाल्ड ट्रंप से आ रहे थे। उन्होंने बुध की रात ओवल ऑफिस में बात करते हुए कहा कि उनके पहुंचने वाली जो मालूमात हैं अब तक उनके मुताबिक जो मुजाहिरे हैं वो रुक गए हैं। मुजाहिरों के ऊपर जो जिस किस्म की एक शिद्दत पसंदी रियासत की तरफ से दिखाई दे रही थी वो रुक गई है, और साथ में जो फांसी की सज़ाएं दी गई थी मुजाहिरीन को उन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ये कुछ लोगों के ख़याल में ये एक ऐसा बयान था जिससे शायद ये लग रहा है लोगों को कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंतज़ामिया वो कोई अब ख़ास शायद एक और हमला ना करे ईरान के ऊपर। मगर और लोग जो है उनका यही ख़याल है कि अब हमला तो होगा, किस तरह होगा, किस पर होगा, शायद ये जो डिटेल्स हैं इनके अभी इन हवाले से फ़ैसले नहीं हुए, मगर हमला कहीं ना कहीं किसी ना किसी हालत में तो अब नज़र आ ही रहा है। क्या ये किस हद तक ये हकीकत है
اور اگر ایران پر حملہ ایک دفعہ دوبارہ امریکہ کی طرف سے ہوتا ہے تو جو ایران میں اس وقت حکومت بیٹھی ہے یا جو ایک سسٹم ہے کیا وہ بچ پائے گا؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم، بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ بین الاقوامی ایونٹس پہ، صدر ہے WWF کے اور یہ بوسٹن یونیورسٹی سے بھی وابستہ ہے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات تھے اور جو کچھ لوگوں کے خیال میں ان کا جو رویہ یا بیانات جو ہے وہ نرم ہوئے ہیں پچھلے ایک آدھ دن میں؟ عارفہ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا میرے خیال میں ایک سپر پاور یہ ہے کہ ہی از ویری انپریڈکٹیبل، اور وہ جس طرح ہوتے ہیں نا شعبے میں کہ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، سو یہ عین ممکن ہے کہ جو اس وقت ان کا ریٹرک ہے، جس طرح پہلے کا ریٹرک جو تھا جب وہ بڑے بیلیجرنٹ تھے، بڑے اگریسو تھے کچھ دن پہلے، جس طرح وہ بھی سگنلنگ تھی، شاید یہ بھی سگنلنگ ہو، چاہے یہ ڈائیورشن ہو، وی ڈو ناٹ نو۔ سچی بات یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ نو، لیکن ایک چیز کی ہمیں یقیناً ان کو ٹپ آف دا ہیڈ دینی چاہیے کہ ہی از ویری گڈ کہ وہ کوئی سی چیز کو کچھ بھی ہو جائے اس کو اپنی جیت بنا لیں گے۔ مثلاً یہ جو ساری کارروائی تھی کہ جناب مظاہرین کو جو ہے پھانسی چڑھا دیا جائے گا، سو یہ ایک خبر خود بنائی گئی، پھر اس پہ خود ہی احتجاج کیا گیا، پھر خود ہی ایک ہدف بنا لیا، اور جب اگلوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو ایسا کبھی ارادہ تھا ہی نہیں، تو اس کو آپ نے ایک طرح سے ایک وکٹری بھی بنا دیا۔ سو اگین میں کہنے کی میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم جو ہے نا، وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فوگ آف وار، ہم فوگ آف مس انفارمیشن میں اتنے ڈیپ ہیں، خصوصاً یہاں، کہ کوئی چیز جو چاہے تہران سے آئے، چاہے جس کو ہم ویسٹرن میڈیا کہتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا سے آئے، اس کا آپ یقین نہیں کر سکتے، بیکاز اس وقت جو ہے ساری جو فرنٹ لائن جو ہے نا وہ اس انفارمیشن وار کی ہے۔ جو آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، آپ نے لفظ حملہ استعمال کیا، حملہ میرے خیال میں سخت لفظ ہے۔ حملہ تو لگتا ہے نا جیسے امریکہ نے پہلے کیا تھا کہ امریکہ سے جہاز بھیجا جو پھر ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ آئے، وچ واز اے ویری ویری انیوژل تھنگ۔ وہ جب ہو بھی گیا تو تب بھی یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ اس نے اتنی ریڈ لائنز کراس کی انٹرنیشنل پالیٹکس کی، نیوکلیئر انسٹالیشن پہ اٹیک کرنا، کراس کانٹیننٹل اٹیک کرنا، سو آن سو فورتھ۔ سو آئی اسٹل تھنک کہ اس کی لائکلیہڈ پہلے بھی کم تھی اور اب بھی کم ہے، ایسی نہیں ہے کہ کم ہو گئی ہے، وہ پہلے بھی زیادہ نہیں تھی، ابھی بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ جیسے عراق میں ہو گیا تھا، وہ تو اس کی بھی لائکلیہڈ بڑی کم ہے۔ میرے خیال میں جس کی لائکلیہڈ تھی اور رہے گی وہ کسی نہ قسم کی سیمی کائنیٹک انسٹیبلٹی پیدا کرنے، مثلاً ہم نے پچھلے سالوں میں کئی بار دیکھا کہ یہ جو ہے نا ٹیکنالوجی، آپ کی ٹیکنالوجیز آف ٹارگیٹڈ اسیسینیشن، یہ اب بہت ایڈوانس ہو گئی کہ کسی کو پن پوائنٹ کر کے وہیں ہلاک کر دینا، کسی کا فون اڑا دینا۔ ہم نے عموماً یہ اسرائیل سے دیکھا، لیکن پیلنٹیئر جیسی کمپنیز جو یہ کام کرتی ہیں وہ ساری امریکہ میں موجود ہیں، اور امریکہ کی حمایت کے بغیر وہ نہیں ہوا ہوگا۔ اور ابھی بھی آئی تھنک وی شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ پیدا کرنے کے بہت سے اور طریقے بھی موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں جیسے آپ نے بھی یہ تو اتفاق کیا اس بات سے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا اور ایران کو ہی ٹارگٹ بنایا جائے گا، تو سر اب اس میں ایک اور دلچسپ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم جو نیو کونز جن کو کہتے تھے جارج بش کی پریزیڈنسی کے زمانے میں، کہ جن کا یہ فوکس تھا، اور وہ فوکس جس کو وہ ایکسس آف ایول بھی کہتے تھے، ایران، عراق اور سیریا، تو سیریا اور عراق میں تو تبدیلی آ گئی، اب ایک پیچھے یہی ایران ہی بچا تھا، تو اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو نیو کون ایجنڈا تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پر ہی کام کر رہے ہیں، یا یہ ہم کہیں کہ یہ اسرائیل کا جو ہے ایجنڈا وہ ہے جس، اور اسرائیل سے اتنے قریب ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ اس کو پورا کریں گے؟ نہیں، اس وقت تو بالکل سیکنڈ جو آپ کا پروپوزیشن ہے نا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ فرنٹ مین ہے اس لحاظ سے، اور میرے خیال میں جو ان کی ہمیں تذبذب بھی نظر آتا ہے نا، کبھی اگریسو ہو جاتے ہیں، کبھی تھوڑے سے لگتا ہے کہ وہ نرم پڑ گئے، وہ اس لیے کہ آئی ڈو ناٹ تھنک، میں آئی نو کہ آئی مے بی ان مائنورٹی، آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کی پرائیورٹی، ان کی پرائیورٹیز ان کے بارڈر کے قریب قریب ہے۔ وینیزویلا ان کی پرائیورٹی تھی، گرین لینڈ ایک طرح سے ان کی پرائیورٹی ہے، وہاں جنگ نہیں ہوگی، لیکن ان کی پرائیورٹیز وہ اس قسم کی ہے، ٹریڈ قسم کی ہے۔ ایران جو ہے وہ اسرائیل کی پرائیورٹی ہے،
اور آپ اگر دیکھیں پچھلے 1 سال میں کس لیڈر کی سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اینڈ دیٹ از نیتن یاہو۔ جی اس ساری کاروائی سے بالکل پہلے ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر نیتن یاہو نے وزٹ کیا مارا لاگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس کے بعد ہم نے ان کی وہ، تو آئی تھنک وہ اتنا کلیئر ایویڈنس ہے کہ یہ پرائیورٹی جو ہے نیتن یاہو کی ہے۔ سیریا کی میں ایک بات کہتا رہا ہوں، سیریا میں آج کے دن جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایک سخت جنگ جاری ہے۔ وہ جو سپوزڈ رژیم چینج ہوئی تھی وہ بیچاری رژیم ٹھہر نہیں سکی، یا پوری طرح نہیں ٹھہری، ابھی بھی اس ہفتے امریکہ کو اپنے بومبنگ کرنی پڑی۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں کہ دی ایویڈنس آن دس سو کالڈ رژیم چینج جو ہے وہ بھی اب کلیئر ہو گیا۔ وینیزویلا میں بھی نہیں کرا سکے نا، دیکھیں نا مڈارو کو اٹھا کے تو لے آئے، وہ تو بڑا چلے آپ جی کے ایک اسپیکٹیکولر قسم کی چیز تھی، لیکن آج کی تاریخ میں وینیزویلا کے اندر جو ہے، سو آئی تھنک یہ ڈونلڈ ٹرمپ وہی چیز سیکھ رہے ہیں جو ان سے پہلے بھی لوگوں نے نہیں سیکھی، کہ یہ رژیم چینج اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کی اجازت دیجیے مجھے، امریکہ کے لیے جو ہے ایران میں چینج لانا جو ہے وہ ایک میرے خیال میں نیو کون نان نیو کون ایشو نہیں ہے، وہ ایک وسرل امریکن ایشو ہے۔ یہ صرف مخالفت کی بات نہیں ہے۔ صحیح امریکہ کی سائیکی پہ ایران تقریباً اسی طرح ہے جس طرح آپ سمجھ لیں بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کی سائیکی پہ، کہ یہ، اور اس میں کوئی سائیڈز نہیں ہے، اسی لیے ایران میں رژیم چینج بھی مشکل ہے، کیونکہ اینٹی رژیم ہونا پرو امریکہ ہونا نہیں ہوتا، اور ہر امریکن اور ان اے وے موسٹ پیپل ان دا ویسٹ، ان کو جو ہرٹ ہے اس حکومت کے آنے کی جمی کارٹر کے زمانے میں، وہ اتنی ڈیپ ہے، انسلٹ اتنی ڈیپ ہے کہ ایٹ دی ہائٹ آف دیئر پاور، کہ کوئی بھی امریکن حکومت ہو، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، چاہے وہ براک اوباما ہو، چاہے کوئی اور، ان کے لیے ایوری اپرچونٹی کہ وہ اس لنگرنگ ایشو کو ٹک مارک کر لیں کہ یار یہ میں نے کر دیا۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی موٹیویشن یہ ہے، کام تو نیتن یاہو کا ہے، ان موٹیویشن ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ہے کہ ہی کین سے کہ یار میں نے فائنلی جو ہے نا ایران میں چینج لے آیا، جو دیکھو کوئی اور نہیں لا سکا، بش نہیں لا ٹھیک، سکا، کلنٹن نہیں لا سکا، میں لے آیا۔ سو دیٹ از ویری وسرل فار دا یو ایس۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور ہم ڈاکٹر عادل نجم سے گفتگو جاری رکھیں گے۔